السلام علیکم مبشر صاحب، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ جی مبشر سب خیر و صاحب عافیت؟ الحمدللہ۔ مبشر صاحب آج کے لیے کوئی اچھا سا میسیج دین دنیا؟ اچھا سا میسج یہی ہے کہ سب سے پہلے تو ہم آج کل ہمارے ملک میں ماشاءاللہ الیکشن کا دور ہو رہا ہے، تو درخواست ہے تمام پارٹیز سے کہ جو بھی انشاءاللہ کوالیفائی کرتا ہے اور حکومت بناتا ہے تو پہلے جو ہمارے معاملات زندگی ہیں ان کو بہتر کرے، یعنی جاب، بالکل نوکری، بالکل ملازمت اور کاروباری یعنی تاجر حضرات کو تحفظ کو فراہم کیا جائے، مزید پاکستان کو تھوڑا سا اسٹرانگ کیا جائے، عوام کو اسٹرانگ کیا جائے۔ عوام میں جو اس وقت بے چینی آ گئی ہے اور ہمارے نوجوان اور فیملیز باہر جا رہی ہیں تو ان کو یہ ڈر جو ہے یہ ختم ہو جائے اور اتنی سیکیورٹی مل جائے کہ وہ اپنے ملک میں رہتے ہوئے سارے اقدامات کریں، بالکل جس سے ہمارے ملک کا ریونیو بھی اچھا ہوگا، ٹیکسز بھی پلس ہو جائیں گے اور بہت سے معاملات زندگی جو ہے بہتری کی طرف آ جائیں گے اور یہ ڈر خوف چل رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اور دوسری ریکویسٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو بھی حکومت بناتا ہے، پارٹی جو بھی بناتا ہے، کیونکہ ہے تو ہم میں سے سبھی ماشاء اللہ اور اچھا ہی سوچتے ہیں، اور اگر کوئی نگیٹیوٹی آ بھی گئی ہے تو انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی، تو وہ آ کے ایجوکیشن، ہماری تعلیمی نظام، دینی اور دنیاوی تعلیم، اس کو تو فوری طور پہ کنٹرول کریں اور اس کو بہتری کی طرف لے کے جائیں، بالکل نہ کہ یہ کہ اسٹینڈرڈائز یا کیٹاگرائز کر دیں کہ جی وہ ایلیٹ کلاس یہ کرے گی، سپیریئر لوگ اس طرح سے کریں گے، مڈل کلاس والے اس طرح سے چلیں گے اور یا لوئر کلاس اس طرح سے کام کرے گی۔ اس چیز کی جو تفریق ہے اس کو ختم کر دیں بالکل اور ایک لیول کر دیں، ایجوکیشن کا کم از کم ایک لیول کر دیں، اور ہو سکتا ہے ہو بھی کئی دوست باب اس میں شاید اختلاف بھی کریں میری اس بات سے، ہو سکتا ہے میری معلومات میں بھی کمی ہو، لیکن یہ ہے کہ میری خواہش یہ ہے دلی کہ پاکستان کو اگر ہم نے مضبوط اور ترقی یافتہ بنانا ہے تو اس کے لیے ہم اپنے تعلیمی نظام کو بہتر کریں۔ گائے بگائے سیمینارز ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں، میں نام اس لیے نہیں کوٹ کروں گا کہ وہ کسی ایک کے نام ہو جائے گا، تو بہت سے سیمینارز ہیں، ہاں جی، تو سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہے، فزیکلی جا کے بھی اٹینڈ کیے ہیں ہم نے، اور اس میں یہی وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے جو بھی آئے اب انشاءاللہ وہ ان کو بھی اپرچونیٹی دے، ان کو بھی لے کے آئے، اسپیشلی آئی ٹی کے حوالے سے بھی ہیں وہ لوگ اور بزنس کے حوالے سے بھی ہیں، تو ان کو بھی حکومت کا حصہ بنایا جائے، پارلیمنٹ میں بٹھایا جائے اور ان سے بھی رائے دی جائے تاکہ انویسٹر ہمارے پاس آئیں، اور وہ جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہو، بجائے یہ کہ ہم لون پلس لون لے رہے ہیں ابھی تک، تو اس سے ہماری نجات مل جائے۔ جب ظاہر تاجر حضرات بھی ہمارے آئیں گے تو ہمیں جابز یعنی نوکریاں، ملازمت بھی ملے گی، اور کاروباری امور جو چھوٹے لوگ گھبراتے ہیں 5-10 ہزار روپے سے کام کرنے سے یا نہیں ہے جن کے پاس، تو وہ تاجر حضرات اس طرح کی اناؤنسمنٹ کریں کہ چھوٹے لوگ جو ہیں ریٹائر ہونے کے بعد جن کے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے وہ ہیلپ کریں، ایک ایسی این جی او بن جائے جو ان کو سپورٹ کرے مالی طور پہ۔ ویسے تو بہت سے ادارے ہیں، اخوت ہے اور اسی طرح سے ایکس وائی زیڈ اور بہت سی این جی اوز کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ، لیکن ان کی کچھ شرائط ایسی ہیں کہ اس میں ہم پتہ نہیں فلفل ہوتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ ریکویسٹ ہے کہ آنے والی جو بھی حکومت ہے ہماری دعائیں انشاءاللہ اچھی آئے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو نظر بد سے بچائے، اور جو اس وقت سب سے زیادہ بے چینی چل رہی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ حکومت کا سرکار کا پتہ ہی نہیں چل رہا۔ تو بڑی معذرت کے ساتھ تمام سننے والوں کے لیے بھی کہ آپ لوگ بھی دعا گو ہوں، اور ہمارے جو لیڈرز جتنے بھی لگے ہوئے ہیں جو بھی ہیں جس سے بھی ہیں، دیکھیں اپوزیشن کے بغیر مزہ نہیں آتا، تو اس لیے وہ بھی برے نہیں ہیں، اور جو اوریجنل کہتے ہیں ہمیں جی بالکل وہ ہیں تو وہ بھی برے نہیں ہیں، دونوں کریٹیزم کے بغیر ہم چل نہیں سکتے، تو اچھے برے سب میں ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ایک بات ہے، لیکن سب مل کے پاکستان کے لیے سوچیں تاکہ ہم اس میں اپنے پاکستان کو ترقی اور بہتری کی طرف لے جا سکیں، اور لوگ جو ہیں تسلی کی طرف آ رہے ہیں، اور جو سب سے زیادہ تسلی میں آنا چاہتے ہیں آپ سکون لے، اور سکون کے حوالے سے اور پاکستان میں جو اس وقت بے چینی ہے اس کو ختم کرنے کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ وہ نماز کی طرف ہم کوشش کریں، جیسے ہمارے دوسرے مذاہب کے لوگ یہاں پہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور وہ اپنے مذہب کے اپنے عبادات کو بالکل رد نہیں کرتے، صحیح ہے، ہمارے لوگ بھی یہاں پہ کر رہے ہیں، میڈیا کے اندر بھی دکھایا گیا، ڈراماز بھی بنے ہیں، کچھ سوشل فلمیں بھی دکھائی گئی ہیں، اس میں بھی کچھ سین ایسے بنائے گئے ہیں کہ نماز کو فوقیت دی گئی ہے، تو اس طرح نماز کی جو ہے نا وہ پابندی کر لیں سارے، ہم قرآن کی کم از کم ایک رکوع ہی پڑھ لیں، اگر ہم پورا پارہ نہیں پڑھ سکتے، نماز کی طرف ہم ٹوٹلی ہیں، اس سے ایک تو یہ ہے کہ منافق لوگ ہیں وہ خود بخود ہٹ جائیں گے، اور جو دشمن عناصر ہیں وہ ڈرنا شروع ہو جائیں گے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم کی طرف آنے لگے ہیں اور اللہ کے نبی کی بات کو ماننے لگے ہیں، قرآن کو پڑھنے لگے ہیں اور نماز کو، تو اگر ہم سکون چاہتے ہیں اور ملک کو ترقی کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں تو اس طرف ہم ہیں، اور اس میں میرے سمیت میں بھی اپنے آپ کو اس میں غور کر رہا ہوں، اپنے آپ کو ہٹا کر میں بھی اپنے آپ کو تائید کر رہا ہوں اور وہ اصلاح کر رہا ہوں
کہ میں بھی اس کی طرف پابندی کروں گا اور اچھے طریقے سے اس کو ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ زبردست۔ تو اس طرف ہم دیکھیں، نہ کہ یہ کہ فلاں نے یہ کر دیا، اس کے اتنے ووٹ آ گئے، اور فلاں نے یا اس کی پارٹی نے اس کی پارٹی کو جا کے بندوں کو مار دیا۔ تو ان لوگوں کو جو ہے اس سے اجتناب کریں، اشتعال میں نہ آئیں، طیش میں نہ آئیں۔ خدا رہا وہ بھی آپ کے بھائی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، بھائی ہیں، بڑے ہیں، تو ان کو بھی نہ وہ کریں۔ اب غصہ آ جاتا ہے، غلط سلط بات ہو جاتی ہے، اچھے برے الفاظ ہو جاتے ہیں، تو اس کا یہ برداشت سے کام لے بجائے یہ کہ ہم ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں یا تھانہ کچہری ہو، ان سے اوائڈ کریں۔ یہ میری باتیں ہیں تو بڑی عجیب سی، شاید سننے والوں کو عجیب سی لگے، لیکن میری کوشش یہ ہے کہ جتنا اچھا میسج دے سکیں ہم، جتنی بھی بات کر سکیں۔ شاید کہتے ہیں قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، ہو سکتا ہے اس چیز کو دیکھ کے میرے اور دوست ساتھی، بزرگ، بچے، نوجوان وہ پلس پوائنٹ کر لیں، اور انشاءاللہ ہم بہتری کی طرف چلیں انشاءاللہ۔ اور یہی میرا پیغام ہے کہ اس کو بہتر کریں، پاکستان کو بہتر کریں، اور جو لوگ ہمارے دشمن ہیں وہ کوشش میں ہیں کہ پاکستان کسی طرح ناکام ہو جائے، ختم، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میرے منہ میں خاک کہ صفحہ سے مٹا دیں اس کو۔ تو یہ تو اللہ اور اللہ کے نبی کے نام پہ اللہ ہے، اپنے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قیامت تو آ سکتی ہے جو اللہ کا حکم ہے، وہ تو دفعہ ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان انشاءاللہ جب تک اللہ نہیں چاہتے تب تک کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ دعا ہے کہ پاکستان سدا سلامت رہے جب تک ہے، اور ہم انشاءاللہ آمین۔ قیامت سے پہلے اپنی موت کی بھی تیاری کریں، آخرت کو بھی سنواریں، اور جو معاملات میں نے کہے ہیں کہ نماز، قرآن اور دینی معاملات اور ایک دوسرے کا خیال، سب سے اہم چیز احساس سے ذمہ داری پیدا کر لیں۔ اب وہ احساس ختم ہو گیا ہے، ہاں ایسا اس چیز کو پلیز میرے سے حالانکہ اس کا اجر نہ اجر بہت اجر ہے، بہت زیادہ اجر ہے۔ اور دھوکہ دینا کم کر دیں، چھوڑ دیں، بلکہ ملاوٹ چھوڑ دیں۔ اب باہر ریڑھی پہ ہم کوئی سودا لے جاتے ہیں، دکان میں اپنے ہاتھ سے کوئی چیز لینے لگے تو دکاندار بڑا ناراض ہوتا ہے، خفا ہوتا ہے، تو نہیں جی نہیں، آگے چلے جاؤ، حاصل نہیں دینی۔ ایسے ہی تو یہ چیزیں بڑی غلط، اس سے ثواب نہیں، برکت نہیں ہوتی، بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ تو دکاندار کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گاہک کے آنے کی کتنی برکت ہے اور کتنی خیر ہے، اگر اس کو پتہ چل جائے تو وہ ساری چیزیں اس کے آگے نچھاور کر دیں، ہاں اور جو خریدا ہوا مال ہے اس کو واپس بھی لیا کریں، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ ماشاء اس طرف کو بھی دیکھیں، اس طرف بھی غور کریں، جو تاجر حضرات سنتے ہیں یا مارکیٹ میں دیکھنے والے، اس چیز کو چھوڑ دیں، 2 2 5 کرنا چھوڑ دیں، 2 2 4 کی کریں، انشاءاللہ ترقی اور کامیابی میں خیر و برکت پڑے گی اور رونقیں آئیں گی ہمارے چہروں پہ۔ یہ جس وقت ہم لگے ہوئے ہیں اور سب لوگ لگ گئے ہیں موبائلوں پہ، رشتہ داری چھوڑ دی اور آپس میں ملنا جلنا چھوڑ دیا، موبائل پکڑا، نیٹ چلایا، اور ہم لگ گئے، موبائل پکڑا، نیٹ چلایا، اور اکیلے ہی کافی ہیں، اکیلے کافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ختم کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے، مطلب یہ مناسب نہیں ہے، ایک حد تک ہے موبائل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایوں کے مبشر صاحب اتنے زیادہ حقوق بتائے تھے نا، تو یہاں تک کہ لوگ اس بات سے صحابہ کرام یعنی کہ اس چیز سے کمی بیشی اللہ معاف کرے بتانے میں نا وہ خوف زدہ ہونے لگے کہ ہمسایوں کا کہیں جائے، یعنی اس حد تک ہمسایوں کے حقوق بتائے تھے کہ لوگ مطلب اس چیز پہ مطلب کہ اگر عمل میں آ جائیں نا جیسے انہوں نے بتایا تو ہمسایوں کے لیے مطلب جائیداد میں سے بھی حصہ نکالنا پڑا، اتنے زیادہ مطلب کہ اہمیت دی گئی۔ یہ صرف ہمسایوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، تو صحابہ کرام مطلب اس چیز سے نا ذرا حیران ہو گئے تھے۔ ہاں، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربان جائیں۔ آپ نے ماشاءاللہ جب دنیا میں تشریف جان مال ان پہ قربان، تو آپ امت کے لیے پریشان ہیں، ہاں ہاں امت کے لیے پریشان، امت کے لیے پریشان، اور جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے، پردہ فرمایا، تو امت کے لیے تب بھی کوئی اپنا کا نام نہیں لیا۔ تو جیسے ایسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اس طرح کے معاملات میں لگے ہوئے ہیں کہ ہماری سوچ جو ہے بہت، میرے سمیت بڑا دکھ ہوتا ہے، کبھی کبھی اپنے آپ سے بھی اس کا کہتے ہیں نا، پہلے ہم شامل، میں رات کو سونے سے پہلے ان چیزوں کو سب کا احتساب کر کے سوچتا ہوں۔ اس وقت جب ہم نوجوان تھے تو تھوڑا سا لگتا تھا کہ ہم وہ پیش کرتے تھے، لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں سمجھ میں آئی کہ نہیں، ہمیں رات کو اپنا احتساب کر کے سونا چاہیے، تو تب یہ پتہ چلتا تھا۔ اور سارے دن میں ایسا کون سا کام کیا جو اللہ کو پسند آیا ہو؟ یہ دیکھیں سب سے بڑی کہ آپ کے صدقے میں ہم نوکریوں پہ ہوتے ہیں، ہمیں نماز کا تو ہوش ہی نہیں ہوتا، دینی کام تو باقی احکامات تو چھوڑیں، نماز تو ہم پڑھتے ہی نہیں نا، دفتر میں اگر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ بھی عبادت کے لیے آئے، ایسے ہی تو بے شک وہ عبادت ہے، لیکن جو حقوق اللہ ہے وہ بھی تو پہلے ہے، بے شک بڑی اہمیت ہے اس کی، ان چیز کی بھی اہمیت ہے، ان چیزوں کو دیکھنا ہے، تو یہ چیزیں ہم نے چھوڑ ہی دی ہیں۔ تو میں نے تو ایک جگہ پہ پڑھا کہ 80% اللہ نے حقوق اللہ نا، یعنی حقوق العباد 80% ان کو دے دی ہے، تو حقوق اللہ 20% اپنے پاس رکھیں، بے شک ایسے تو اتنی اہمیت ہے، تو مطلب لوگوں کا خیال کریں، ایک دوسرے کا مطلب خیال رکھیں، مدد کریں ایک دوسرے کی، ایسی تو اسی میں اللہ آپ کی مدد کرے۔ اور
اگر ملک سے غربت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ایک چھوٹی سی بات یہ کہنے لگا ہوں کہ رمضان کی بھی آمد ہے، اپنے ملک کے جو مخیر حضرات ہیں اور ماشاءاللہ جو تاجر حضرات ہیں، وہ جو بلیک منی ہے اس کو تو سائڈ پہ کر دیں، اور جو ان کی باقی وائٹ منی ہے اس کو یوٹیلائز کریں، غریبوں میں تقسیم کریں طریقے سے. اور یہ مت سوچیں کہ یہ ختم ہو جائے گی، وہ آپ دینے سے آپ کی انشاءاللہ بڑھے گی، اور انشاءاللہ ہماری غربت ختم ہو جائے گی. دیکھیں لوگ یہاں سے جہاز کر کے سعودیہ جا کے زکوٰۃ اور خیرات لے کے آتے ہیں، تو اس میں کئی لوگ یہاں کے ہینڈسم لوگ بھی ہیں شامل. ایسے ہی تو ہمیں اس چیز کو ختم کرنا چاہیے، اپنے ملک میں اس چیز کو اتنا پیدا کر دیں، زکوٰۃ کو اتنا عام کر دیں، خیرات کو، کہ یہ معاملات ختم ہو جائیں، غربت ختم ہو جائے. اس کے لیے ایک ریکویسٹ ہے چھوٹی سی. تو اگر اس میں کسی کو برا لگا ہو یا کوئی ہوا تو معذرت. یہ پہلے معذرت بالحق کوئی ایسی بات آئی ہو وہ بھی معذرت، لیکن کسی کو وہ بنانا خاصا نشانہ نہیں بنانا، صرف اصلاح کرنی ہے آپ کی سمیت خود کی بھی، اور خود کی سمیت آپ کی بھی. جو بات اچھی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت ادا کر لیں، جو اچھا کام ہے وہ جو کر رہے ہیں وہ دوسرے کو بھی بتا دیں. زبردست، انشاءاللہ اس پہ ویری اللہ تعالیٰ گڈ نے میسج، کامیابی عطا ویری فرمائے. نائس. جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، آمین. شاد رکھے، آباد رکھے، اور دیکھنے والوں کو بھی اللہ خوش اور آباد رکھے. آمین. اور ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں گائز، تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے. اچھے سے اچھا میسج، کوشش ہے کہ لوگوں تک پہنچے اچھی بات. ویسے تو نہیں، مطلب یوٹیوب پہ بھرے پڑے ہیں لوگ، مطلب بتا رہے ہیں دین کے بارے میں، لیکن یہ کہ بہت اچھے بتا رہے ہیں، ہم سے زیادہ اچھی ہیں. ہم سے اچھے، ہمیں تو پتہ ہمیں ہی تو کچھ پتہ ہی نہیں نہیں، ہے. ہم تو ایک کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک اس میں کوشش حصہ کر ڈال رہے ہیں ہاں. چھوٹا سا، کہ کوئی شاید ہمارے جملوں سے ہماری بھی اصلاح ہو جائے، اور وہ سامنے والے یا سننے والے جتنے بھی بالکل بالکل وہ انشاءاللہ کسی اچھی طرف آ جائیں انشاءاللہ. لیکن بڑا اچھا میسج انشاءاللہ. جزاک اللہ. حافظ. اللہ حافظ. اور گائز ہمیں لازمی بتایا کریں کہ ہم کہاں پہ مسٹیک کر رہے ہیں، یا بولنے کا انداز کہاں صحیح نہیں ہے، جملے کہاں ہمیں پرفیکٹ کرنے چاہیے تھے، وہ جملہ صحیح نہیں بولا، یا اس جملے میں یہ کمی تھی، اگر اس طرح بولا جاتا تو یہ بہتری آ جاتی. ہمیں پتہ چلے پتہ چلے گا، تاکہ کریٹیزم جو ہے وہ ضرور کریں تاکہ ہم اپنی اصلاح کریں. تھینک یو. جزاک اللہ.